میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے رہنما ماہر قانون ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، قادر خان مندوخیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علی بخاری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمیشہ ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں ہمارے شو میں آ کے۔ علی بخاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں PMLN کے خوص محمد نیازی صاحب۔ نیازی صاحب السلام علیکم، بہت مشکور آپ کے وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا قادر خان مندوخیل صاحب آپ سے۔ سر سب سے پہلی خبر جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کا حال کیا ہو گیا ہے سر، بڑی مشکل میں آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ہر طرف سے اس کو گھیر لیا گیا ہے۔ دنیا کی سپر پاور، وہی میں جو اللہ تعالیٰ کا کنکر تھا جس نے ہاتھی کو تباہ کیا، مجھے ایران ویسا ہی نظر آتا ہے، ایک چھوٹا سا ملک پابندیوں کا شکار، دنیا کو ہلا گیا، اوپیک سے UAE نکل گیا، دنیا اب تیل کی قیمتوں کو مانیٹر کر رہی ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر قادر خان مندوخیل صاحب سر ٹرمپ کے حالات کو؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ پہلے تو ٹرمپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے یا پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ کے نظر میں وہ رپورٹ نہیں گزری ہے جو ٹرمپ کے مبینہ دوستوں نے کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے، کیا کیا معصوم بچوں کے ساتھ خون کا، وہ بھی ایک سٹوری اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ ملکہ سے ہاتھ نہ ملانا، یہ چھوٹی موٹی بدتمیزی تو جب وہ کسی قانون کو نہیں مانتا ہے، کسی UN کو نہیں مانتا ہے، تو یہ بدتمیزی تو اس کی حق ہے، وہ اپنے لیے حق سمجھتا ہے، وہ چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ٹرمپ جانے، اس کا اپنا اخلاق جانے، اس کا ملک جانے، ہمارا کیا لینا دینا۔ باقی جو آپ نے اوپیک پلس سے جو UAE نکلا ہے، میرے حساب سے یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ واقف ہوں گے یقیناً، آپ سندھ کے رہنے والے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک بمبئی بیکری کے نام سے، اور پہلے تو 200 کیک نکالتے تھے، آج کل مجھے نہیں پتا 200 کیک۔ جب میں نے پوچھا کہ یار اتنے لائن سے لوگ لگے ہوتے تھے اور 200 کیک کیوں، تو زیادہ کیوں نکالے؟ اس نے کہا نہیں، وہ اپنا ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کوالٹی نہیں گرانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح اوپیک ایک تنظیم بناتا ہے، ان کی مناپولی ان ملکوں کی، اور وہ دنیا میں جیسے وہ ٹرانسپورٹ ٹرک اڈے کا یا بس اڈے کا جو ہوتا ہے نا، یا ایئرپورٹ پہ آپ ٹیکسی لیں گے تو وہ لائن سے انہوں نے اپنا فکس کیا ہوا ہے، جو پہلے والے نے جو پیسے بولے اگلا اس سے زیادہ بولے گا، اب مجبوراً پہلے والے کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ ایک مناپولی تھی یہ جو تیل پروڈیوسنگ کنٹریز کا، اور اس لحاظ سے ہمارے لیے اچھا یہ ہو گیا کہ مجھے پتہ ہے UAE ہدایت پہ یہ سارا کام کیا ہے، وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، امریکہ ہی اور کون ہے، اور وہ تاکہ جو ان کا جو یہ جو ایئرپورٹ پہ ٹیکسی کا ریٹ، یا میں بمبئی بیکری کا یا جو چیزیں بتا رہا ہوں، اس سے یہ ہے، یہ کم سے کم یہ جو تیل خریدنے والے پاکستان جیسے غریب ملک، ان کو فائدہ ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، میں بار بار یہ اٹھا رہا ہوں مسلم لیگ نون کے دوستوں کے سامنے، کہ یہ کیسے ملک ہے ایران، جو ہندوستان کو تو تیل دے سکتا ہے، اڈے دے سکتے ہیں، چابہار پورٹ دے سکتے ہیں، چائنا کو تیل دے سکتے ہیں، ہم پڑوس میں بیٹھے ہوئے، ہماری گیس لائن بارڈر تک آئی ہے، آگے ہم امریکہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں لے سکتے ہیں۔ فائدہ نہ گورنمنٹ کو ہوتا ہے اور نہ عوام کو ہوتا ہے، فائدہ ان پیٹرول پمپوں کو ہوتا ہے، اور یا جو بیچ میں لوگ اپنا توڑ جوڑ یا رشوت لیتے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کو سوچنا چاہیے۔ اور امریکہ تو آج کل ہمارا سمجھ لو محتاج ہے، ہم اس کی صلح کرا رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ گزارش بھی رکھ سکتے ہیں حکومت کہ جب چائنا کو تیل لینا جائز ہے، باقی ملکوں کو جائز ہے، ہمارے دشمن ملک ہندوستان کو جائز ہے، تو ہم نے کون سا بکری چوری کی ہے جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں اس طرح سے حل ہو سکتی ہے، لیکن بولنے والا تو ہو نا۔ اب وہ آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے، مجھے تو امید نہیں ہے کہ وہ بول سکے گا۔ ہاں البتہ فیلڈ مارشل صاحب ضرور یہ بات کر سکتے ہیں، اور ان کو کہنا بھی چاہیے۔ علی بخاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یقیناً بہت ساری باتیں مندوخیل صاحب نے کی ہیں، لیکن ایک طرف جو انہوں نے اشارہ کیا کہ UAE اپنی نئی صف تیار کر رہا ہے، جس کے اندر مودی ہے، جس کے اندر نیتن یاہو ہے، جس کے اندر امریکہ ہے، جس کے اندر UAE ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کتنی خطرے کی بڑی گھنٹی ہے؟ ساتھ ساتھ ٹرمپ کا حال اس جنگ کے بعد حضور آپ کی نظر میں؟ علی بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا۔ دیکھیں طلحہ بھائی، یہ 3 چیزیں آپ نے 1 بائی 1 ساتھ جوڑی ہیں۔ نمبر 1 میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو UAE کا اس تنظیم سے نکلنا ہے، ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تک میں پاکستان کی بات کروں تو۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ویسے تو میں یہ بھی حیران ہوں، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جس طرح جتنی رائزز ہماری پرائس میں آئی ہیں،
فیول کے حوالے سے دیکھیں ہماری تو کوئی فیول ایران سے نہیں آتا تھا کہ یہ جنگ کے بعد جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. ہمارا تو کوئی راستہ نہیں رکا کہ ہمارا جہاز رکا گیا ہو اور ہماری جو ہے وہ اس کی وجہ سے پرائس مہنگی ہو گئی ہو. ہم تو وہ بدنصیب ملک میں رہ رہے ہیں جس کے حکمران اس طرح کے چور بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کہ ہمارا تو 900 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے. ہم تو شپ بند بھی ہو جائے تو ہم بائی روڈ ٹریولنگ کر سکتے ہیں اور چیزیں لے کر آ سکتے ہیں. تو یو اے ای نے اپنے ملک کے لیے ڈیسیجن کیا ہے اور یہ میرے لیے نئی بات بھی نہیں ہے طلحہ بھائی کہ آپ کہیں یو اے ای نیتن یاہو مودی یا امریکنز یہ سارے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تو پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے آپ کو $2 ارب آپ سے نہیں مانگ لی انہوں نے پہلے اور ود ان نو ٹائم مانگے انہوں نے آپ سے. انہوں نے آپ کے لوگوں کو نکالنے کی بات نہیں کی. آپ کے جو افغانستان کے اندر ایون ان کا خالی پاکستان میں نہیں, ان کا تو صومالیہ کے اندر بھی بہت زیادہ کردار ہے, ان کا تو یمن کی وار کے اندر بھی بہت زیادہ کردار ہے. وہ تو ایک اور جو ہے میں اگر یہ الفاظ صحیح یوز کروں اور نہ کروں تو ضرور اصلاح میری کیجیے گا کہ وہ تو ایک اور اسٹیٹ جو ہے اس طرح کی بن رہی ہیں, اس طرح کی بن کے آ رہے ہیں جن کو یوز کیا جائے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو پیوٹل رول اس ریجن میں رکھتے ہیں, جبکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. ان کا کوئی پیوٹل رول اس ریجن کے اندر نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ 47 سال جو ہیں وہ ایران کے اوپر پابندیاں رہی, لیکن ان کی جو 17 دن کی ہرمز بند کر کے جو ہے ساری دنیا کو تڑپا دیا. 2 چیزیں اور ایڈ کر دوں اس کے اندر. قادر مندوخیل صاحب نے بالکل صحیح بات کی, میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نہیں لے سکے چیزیں, ہمارے لیڈرشپ کا قصور ہے. تو یار باقی پاکستان والوں کو لینے میں آپ کو کون سا حرج ہے؟ یا اتنا تو آپ پہ ورث ہونا چاہیے, اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے, اتنا اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اپنے لوگوں کا ڈیفینس, جن کی وجہ سے آپ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. خیر یہ تو حکومت میں عوام کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن سم عدد جیسے بھی ہے آپ ایک پاور کوریڈور یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے, ہمارے لوگوں کے پاس بجلی پرابلم آ رہا ہے, ہمارے لوگوں کے پاس آئل پرابلم آ رہا ہے, تو ہمیں اجازت دی جائے. تاکہ ہم اجازت ہی مانگنے والی بات ہوگی نا, اور کیا ہو گیا کہ ہم آپ انڈیا کو دے سکتے ہیں, انڈیا رشیا سے بھی ٹریڈ کر سکتا ہے, انڈیا اس دوران میں ایران سے بھی ٹریڈ کر سکتا ہے اور آگے بیچ بھی سکتا ہے. سستا اٹھاتا ہے اور مہنگا بیچتا ہے, خود تو جنریٹ نہیں ہو رہا ان کے ملک میں کوئی بھی. تو ایک اتنا بڑا فلو ہے, یہ اتنا بڑا ہماری پالیسی میکنگ کے اندر فلو ہے, جس کا امپیکٹ کس پہ آ رہا ہے, جس کا امپیکٹ عوام الناس کے اوپر آ رہا ہے. اور اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیوی لگی, ٹھیک ہے, یہ بات بھی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر 95 بیرل کا ڈالر کا آئل ہے اور جب وہ آئل جو ہے 95 بیرل سے 100 پہ ہوگا, 110 پہ ہوگا, تو اس ریشو سے آپ کی بڑھ جائے گی, اس کی پرائسز سمجھ لگتی ہے. یار اگر آئل 100 بیرل پہ نہیں گیا اور آپ نے 80% لیوی لگا دیا جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں لگی, 20% سے آپ سٹارٹ ہوئے. سب سے پہلے جب وار سٹارٹ ہوئی تو پاکستان نے 20% لیوی لگائی اور ساری دنیا میں جو ہے وہ 5% پہ چل رہی تھی. تو میں نے تو یہ سمجھا نا کہ آپ نے جو $2 ارب دیے اس کو یو اے ای کو دینے کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی عوام کی جیبوں سے نکال رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کے بجلی کے بل ہیں, آپ کے پاس گیس کے بل ہیں, آپ کے پاس فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ تیسری چیز تو ہے نہیں آپ کے پاس. نہ انویسٹمنٹ ہے, نہ کچھ اور ہے. اپنی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی, کم نہیں ہو رہی, اربوں ڈالر کے جہاز آ رہے ہیں. یار سارا پیسہ آپ لوگوں سے نکالیں گے. اگر سولر کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, جو لوگوں کی پرسنل پرچیز, پانی کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں جو لوگ بور کرتے ہیں اپنا پرسنل پرچیز, سورج کی سن لائٹ میرے اللہ کی ہے وہ وہاں سے آتی ہے, اس کے اوپر بھی ٹیکسز. یار کوئی خدا کا خوف کرے, اس طرح ملک نہیں رن ہوتے, اس طرح آپ قوم کو خوشحال نہیں بنا سکتے. میں بخاری صاحب ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, پاکستان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے بابر علی صاحب کی, پیکیجز لمیٹڈ, وہ کوئی 125 ارب روپے کا پروفٹ کرتی ہے سالانہ, اور کو 120-15 ارب روپے تو ٹیکس میں چلے جاتے ہیں, اور کمپنی کے پاس اب 5-10 ارب روپے بچ رہے ہیں منافع کے تقریباً سپر ٹیکس کی وجہ سے, اور ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں. پہلا بھائی یہ چیز ایڈ کر لیجیے گا ذرا, آپ اپنا بل دیکھ لیجیے گا بجلی کا, اس پہ یہ بھی دیکھیے گا ایڈوانس ٹیکس بھی لگ جاتے ہیں سر. ابھی نہیں سر, ابھی موڈ خراب ہو جائے گا سر, موڈ خراب ہو جائے گا سر. بجلی کا بل دیکھوں گا تو پسینہ چھوٹ جائے گا, رات کو نیند نہیں آئے گی, بڑا مشکل ہو جائے گا سر. ابھی نہ دکھائیں سر, ابھی پروگرام کرنے دیں مجھے پلیز.